انہیں کے ہاتھ سے کچھ وہ انعام بھی لیں۔ پہلے قاری اسماعیل صاحب تشریف لائیں، میرے بیٹے زکریا کے استاد ہیں، تشریف لائیں قاری اسماعیل صاحب۔ قاری سرفراز صاحب بھی تشریف لائیں۔ اصل تو بڑے قاری صاحب نے آنا تھا، قاری یاسین صاحب نے۔ آج ان کے بیٹا جو پچھلے سال شہید ہوا عثمان غنی، ان کے کچھ سسرال میں سے مہمان آ گئے، اس کی وجہ وہ نہیں آ سکے۔ پھر بچوں کے استادوں کو چھٹی ملی، بچوں کے استاد تشریف لائیں، تو ہم ان کو حضرت کے نام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قاری اسماعیل صاحب، یہ قاری سرفراز صاحب، اور انشاءاللہ ہمارے ادارے کی طرف سے جو علماء کا ایک پیکج ہے، تو وہ اس سال ہم نے نیت کی ہے بچوں کے استادوں کو انشاءاللہ قاری اسماعیل صاحب بھی اور قاری سرفراز صاحب بھی محرم سفر میں اپنی فیملی کے سمیت پاسپورٹ بنوائیں۔ انشاءاللہ ان کو عمرہ مبارک ہو، فیملی کے ساتھ، پورے مجمع کے ساتھ اعلان ہے۔ دونوں قاری سرفراز صاحب بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ پاسپورٹ بنوائیں دونوں، اور قاری اسماعیل صاحب بھی دونوں حضرت نے فرمایا میرے گھر میں ان کی دعوت ہوگی، تو میں بھی ساتھ انشاءاللہ ان کے جوتے اٹھانے، میرے بچوں کے استاد ہیں اس لیے ان کے جوتے اٹھانے کے لیے میں ساتھ ہی آ جاؤں گا ان کے انشاءاللہ۔ تو قاری ان دونوں کو فیملی کے سمیت انشاءاللہ وہ جو پیکج ہے عمرے کا اس سال ہم نے ان کا اعلان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے بہت بڑی نسبت ہے، میرا بڑا بیٹا یوسف وہ بھی دارالقرآن میں ہی اس نے گردان کی ہے، بڑے قاری جمیل صاحب کے پاس پڑھا ہے تو وہیں گردان کی ہے، وہ بھی حافظ ہو گیا، اور یہ دونوں بچے ہیں۔ میں کتنا بھی شکر کروں، آج مجھ سے تلاوت بھی نہیں ہو رہی تھی، ایک خوشی تھی یا ایک سورج شروع کی قیامت کا منظر، میں نے کہا چلو وہ منظر شروع کرنا ہے، لیکن وہ ایک تلاوت نہیں ہو رہی تھی میرے زبان سے، میں وہ خوشی کے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہیں۔ ایک اللہ والے کا فرمان میرے پاس پہنچا، کسی نے پوچھا اللہ والے سے آپ کے سارے گھر مرد و عورت گھر کے یعنی وہ جو صفائی کرنے والے وہ سب صاحب نسبت سب اللہ والے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے غور کیا، کسی نے سوال کیا نا اللہ والے سے، اللہ والے نے فرمایا میں نے غور کیا، نماز میں التحیات یہ تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، وہاں یہ کلام ہوا، اور التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا۔ میں نے سوچا کہ یہ جو دعا مانگنے کے یہ جو وقت ہے سلام سے پہلے، التحیات، درود شریف اور اس کے بعد دعا، یہ جو وقت ہے یہ بہت اہم وقت ہے۔ میں نے اس وقت میں رب اجعلنی بھی پڑھی، اس کے ساتھ ایک دعا 30 سال سے پڑھ رہا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 30 سال سے میں نماز فرض ہو، سنتیں ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، کوئی بھی نماز ہو، 30 سال ہو گئے، التحیات، درود شریف، دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا اثر ہے گھر کے سارے لوگ نیک ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا، تو یہ دعا میں نے بھی پڑھنا شروع کی، اور اس کے ساتھ ایک میں نے دعا مانگنا شروع کی، کہیں بھی دعا ہو، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے پاس اولاد ہیں ان کو نیک صالح بنا، ان کو عالم بنا، ان کو حافظ بنا، ان کو قاری بنا، ان کو دین کا داعی بنا، ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یہ میں اپنی دعا میں یہ جملہ میں نے یعنی ضرور یہ کہتا ہوں دوسروں کے لیے دعا، اور جو دوسروں کو دعا دیتا ہے وہ پلٹ کر واپس اپنی طرف آتی ہے۔ تو یہ جو میں نے دعا مستقل اس کو میں نے اپنا معمول بنایا کہ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، ہمارے بچوں کو قاری بنا، ہمارے بچوں کو عالم بنا۔ اور آپ کے سامنے آپ نے تلاوت سنی، تینوں کی تلاوت، یوسف امام ہو گیا، حافظ محمد یوسف امام ہے، غازی مسجد میں نمازیں پڑھاتے،
اور جمعہ بھی پڑھاتا، خطیب بھی ہو گیا، اور زکریا کی آپ نے پچھلے سال بھی تلاوت سنی، اس سال بھی سنی، اور شعیب کی بھی تلاوت سنی. تو تلاوت اتنے خوبصورت قاری بھی ہو گئے، حافظ بھی ہو گئے. مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ دعا کی، یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، ہمارے بچوں کو عالم بنا، ہمارے بچوں کو قاری بنا. میں نے یہ دعا کی. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے بچے انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا یہ عالم بھی ہوں گے. ان کی بھی بخاری شریف یعنی اس کی آخری حدیث، وہ وقت آئے گا، وہ ضرور آئے گا. مجھے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ وقت ضرور آئے گا. ایک دن ایسا ہوگا تینوں بچے، یوسف بھی، زکریا بھی، شعیب بھی، ان کی جو ہے یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث ہوگی. مجھے امید ہے. یہاں میں ایک مولانا فضل الرحیم صاحب نے تشریف لانا تھا، بس وہ معذرت کیونکہ آپ کے پاس بڑے بڑے حضرات ہیں، پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب اور ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، تو بڑے حضرات ہیں. میں چھوٹا وہاں کیا کروں، میں نے بہت مجبور کیا لیکن نہیں آئے. لیکن وہاں ان کے بخاری شریف کے ایک درس میں مجھے کئی دفعہ یعنی یہ موقع ملا، میں جامعہ اشرفیہ میں جاتا ہوں، بخاری شریف کے درس میں بیٹھتا ہوں. ایک دفعہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، درس کے دوران مولانا فضل الرحیم صاحب نے فرمانے لگے، ہم امرتسر میں رہتے تھے، وہاں بڑے بھائی جان حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب جامعہ اشرفیہ کے محتمم نور اللہ مرقدہم، فرمایا بڑے بھائی جان نے وہاں ہندو لڑکے، سکھ لڑکے شامل کر کے کرکٹ ٹیم بنا لی. وہ ٹراؤزر، وہ اوپر شرٹ، وہ کرکٹروں والا ماحول وہ بنا کے گراؤنڈ میں ٹیم بنا لی. اور مفتی عبید اللہ صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم، وہ خود ٹیم کے کپتان بن گئے، کرکٹ کے شوقین تھے. اب وقت کے علماء اس وقت کے والد صاحب حضرت اقدس حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس آتے، حضرت کو شکایت کرتے، حضرت آپ کا بچہ جو ہے یہ عبید اللہ، اس نے تو اپنی ٹیم میں ہندو لڑکوں کو شامل کر لیا، سکھ لڑکوں کو شامل کر لیا، کپتان بن گیا. فرمایا والد صاحب ایسی فرماتے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ مولوی کے بچے ہیں، یہ کھیلتے کھیلتے ہی عالم بن جائیں گے. اور ان کو جو شکایت لے کے آتا اس کو کیا فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی شکایت سن کے اسی وقت میں کوئی بات نہیں، یہ مولوی کے بال ہیں، کھیلتے کھیلتے ہی عالم بن جائیں گے. میں ایسا والد صاحب کا حسن ظن اور اللہ تعالیٰ پر ایسی امید، وہ دیکھ لو وہ کھیلتے کھیلتے عالم بن گئے اور جامعہ اشرفیہ کے محتمم بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کیسا ان سے کام لے لیا، کیسا کام لے لیا. شیخ الحدیث بن گئے جامعہ اشرفیہ کے، کھیلتے کھیلتے عالم بن گئے، کھیلتے کھیلتے. تو یہ بڑی نسبتیں ہیں. تو والد صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں جو داعی ہے 7 پوچھتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. مجھے امید ہے میرے یہ تینوں بچے دارالقرآن سے انہوں نے حفظ کیا، اسی لیے میں دارالقرآن والوں کا مشکور ہوں، مشکور. تینوں بچے حافظ ہو گئے الحمدللہ. دارالقرآن قاری اسماعیل صاحب، قاری سرفراز صاحب کا میں مشکور ہوں. اور وفاق کی طرف سے وفاق کے نمائندے بھی ہمارے بڑے دوست وفاق المدارس ملتان سے ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے، یعنی قاری محمد حنیف صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کے سیکرٹری خاص ان کے دفتر میں بیٹھنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، دفتر وفاق سے تشریف لائے ہوئے ہیں. صرف اس پروگرام میں یعنی وفاق المدارس سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. اور علماء تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. ہر ایک کا میں نام لے نہیں سکتا، ہر ایک کا نام لے نہیں سکتا. باقی مجمع میں بہت علماء، کون سا ایسا عالم مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، کون سا اللہ کا ولی جو مجمع میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو پروگرام ہمارا ہے اسی کی دعاؤں سے اب وہ خاموشی سے تصویر گھما رہا ہے. اس کے تصویر گھمانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروگرام کو اب اس کی نورانیت اور اس کی کامیابی، کون سا تم نام بلی جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو بہت سارے لوگ، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، لیکن سب کا آنا مبارک، سب کا آنا مبارک. معلمات، طالبات، سب کا مبارک. یہ میرے محسن جو ہمارے روزمرہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، سب کا میں شکر گزار. اب وقت کیونکہ
مہمان ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ابو بکر مدنی بھی قریب ہیں اور جلالی جو ہے زین العابدین جلالی اور اطہر جلالی وہ قریب ہیں. باقی اسٹیج پر علی ابو بکر حسانی صاحب تشریف فرما ہیں اور نعت خان کیونکہ پروگرام چاہتے ہیں. میرا تو یہی تھا کہ آج پروگرام کے 1 بجے سے پہلے اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب وہ بھی قریب امید ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے, ہمارے قریب ہی ہیں. تو ایک ساتھی ان کو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اگر مولانا الیاس چنوٹی صاحب بھی تشریف لے آئیں تو امید بڑی ہے وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو ہم جو ہے اس پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. تو میں خود دعوت دیتا ہوں ابو بکر حسانی صاحب کو. ابو بکر حسانی صاحب تشریف لائیں اور آپ کو کچھ سنائیں.